السلام علیکم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید
بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا معزز حاضرین جمعہ، حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے، یہ اس کا ہمارے ساتھ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی کی ٹوٹی پھوٹی توفیق بخشی ہے۔ یہ بندگی اللہ تعالیٰ کی یا عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے یا بڑے سادے لفظ میں اللہ کا بندہ بن کر کے فرما بردار بن کر کے رہنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم شاید کم سوچتے ہیں، عام لوگوں کی بات تو جانے دیجئے، شاید ہم لوگ بھی کم سوچتے ہیں جن کو ٹوٹی پھوٹی توفیق ملی ہے کہ اللہ کا فضل ہے ہمارے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ پوچھا گیا یہ استعمال کیسے اللہ تعالیٰ کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک عمل کی توفیق دیتا ہے۔ جس کو نیک عمل کی توفیق ملتی ہے وہ کچھ کر لیتا ہے، نیک عمل وہ کچھ کر لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خیر، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خیر کا معاملہ ہے۔ اسے شکرانے کے طور پر یا شکر گزاری کے ساتھ ہم کو محسوس کرنا چاہیے۔ جب ہم اس کو محسوس کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے ساتھ، تو ہم اور اس کے شکر گزار بنیں گے۔ جب ہم کسی بھی نعمت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی کسی بھی نعمت اور اس کے فضل کا جب ہم احساس کرتے ہیں تو ہم شکر کرتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ھذا من فضل ربی، دل کی گہرائی سے زبان پر ہم اسے ادا کرتے ہیں۔ تو جب ہم کچھ نیکی کے عمل کی توفیق پاتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کی توفیق بخشی ہے۔ کوئی بھی نیک کام جو آدمی کر لے اسے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اسے توفیق بخشی اور اس کے ساتھ اچھا ارادہ کیا۔ آج ہم کم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر کے رہنا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔
آج اگر یہی احساس اچھا سا ہو، مضبوط ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر کے رہنے میں ہمارے لیے بلندی ہے، ہم جتنا جھکیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بلند کرے گا۔ تو بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبدیت ضروری ہے، عبودیت ضروری ہے۔ عبودیت کیا ہے؟ بندگی کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ بندگی کیا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں، بہت سادہ انداز میں ہمارے علماء نے سمجھایا ہے کہ وہ عبادت کہتے ہیں ہر اس قول کو، وہ بات، وہ عمل، چاہے ظاہر میں ہو، چاہے ظاہری ہو، چاہے باطنی ہو، جو اللہ کو پسند ہو، جو اللہ کو پسند ہو، وہ بولی ہو یا عمل ہو، یہ عبادت ہے۔ عبادت اللہ کی پسندیدہ بات کو کہتے ہیں، اللہ کو جو بات پسند آئے۔ ایک عبادت گزار بندہ جب بولتا ہے، جب لکھتا ہے، جب کچھ آگے بڑھاتا ہے تو کیا سوچتا ہے وہ؟ یہ اللہ کو محبوب ہے تو عبادت ہے، اور اگر اللہ کو محبوب نہیں ہے تو یہ معصیت ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ سرکشی ہے۔ تو عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ بات، ہر وہ عمل جو اللہ کو محبوب ہو۔ کچھ جو بھی بولیے، جو بھی کام کیجئے، اللہ کو اگر وہ پسند ہے تو عبادت ہے۔ اسی لیے عبادت کہتے ہیں تذلل کو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے جھکا دینا، اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ عبادت کہتے ہیں جو کچھ اللہ نے دیا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس پر ہم خوش رہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر خوش ہونا یہ شکر گزاری کا ذریعہ ہے۔ جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں اور ہم ان کو اس احساس کے ساتھ لیتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، مال کی نعمت ہے، امن و امان کی نعمت ہے، چاہے جیسے حالات ہوں، ہمیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی کسی چیز کا احساس ہو کہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے اور ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے یہ، تو یہ عبادت ہے۔ اللہ نے کچھ لے لیا ہے ہم سے، کچھ اللہ نے ہم سے لے لیا ہے، اس پر ہم صبر کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ لے لیا اللہ تعالیٰ نے تو صبر کرتے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، ہم اس کے سامنے بھی جھکے ہیں، ہم اس پر بھی راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو ہم اس پر شکر گزار ہیں اور اس پر ہم خوش ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر خوش ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے عمل اور شکر گزاری پر کھڑا ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور بہت اہم احساس ہے۔ اس احساس سے آدمی کا مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پر کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو تم معمولی مت سمجھو، جو کچھ نعمتیں ملی ہیں ان کو لے کر کے اپنے سے کم نعمتیں جن کے پاس ہے ان کو دیکھو کہ ان کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت بخشی ہے، مجھے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ تو جب یہ دیکھو گے کہ ہم بیمار ہیں، مان لیجئے آپ میں کوئی بھائی بیمار ہے، اس کی بیماری اتنی شدید نہیں ہے جتنی شدید اس کا دوسرا بھائی بیمار ہے۔ ایک بہن، ایک بیٹی، ایک ماں ہماری بیمار ہیں، وہ یہ سوچیں کہ ان سے زیادہ کون بیمار ہے۔ ایک بھائی بیمار ہے، وہ یہ سوچیں کہ مجھ سے زیادہ کتنے لوگ شدید بیمار ہیں، بیماری سے تباہ حال ہیں۔ تو اس بیماری پر بھی اسے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی مشکل سے بچایا ہے جتنی مشکل میں ہمارے دوسرے بھائی مبتلا ہیں۔ تنگی میں ہے مان لیجئے، وہ یہ دیکھیں کہ مجھ سے زیادہ تنگی میں کتنے لوگ مبتلا ہیں۔ ہمارا مشکل سے چلتا ہے، کسی کا مصیبت سے نباہ ہوتا ہے،
تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر رضا کا اظہار ہے اور شکر گزاری کا ذریعہ ہے۔ اور اگر بندہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا شروع کر دے کہ ارے فلاں کو تو بہت ملا ہے، فلاں تو اتنے بلند مقام پر ہے، بڑا اس کا اسٹینڈر ہے، تو جو کچھ منا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ناقدری شروع کر دے گا وہ۔ اور یہ ناقدری ہے ایک طرح سے کہ اوپر والوں کی طرف وہ دیکھ رہا ہے، اپنے سے بلندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی رکھے اپنے آپ کو، اور جو نہیں پایا ہے اس پر اپنے آپ کو صبر پر آمادہ کرے، صبر کرے اس پر۔ یہ ہے بندگی، یہ ہے بندگی۔ بندگی جب آدمی کرتا ہے اور واقعی اس کا احساس ہوتا ہے، ہمارا احساس ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو بندگی میں اظہار بندگی ہونی چاہیے، اظہار بندگی۔ جب ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، جیسے وہ سید الاستغفار ہے، بہت مشہور دعا، آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سید الاستغفار کیا ہے؟ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک بندہ کہتا ہے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے عہد پر میں قائم ہوں، جتنی میرے اندر استطاعت ہے، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے، تو اس سے جو عہد میں نے باندھا ہے اس پر میں قائم ہوں۔ تو جب بندے کا یہ احساس ہو کہ وہ بندہ ہے اور کہے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو بندگی کا اظہار یہ عبودیت ہے، اظہار بندگی یہ عبودیت ہے۔ مان لیجئے ایک بھائی داڑھی رکھتا ہے، یہ بندگی کا اظہار ہے، وہ بھی تاجر ہے، وہ بھی سماجی ہے، وہ بھی کوئی پولیٹیکل آدمی ہے، وہ بھی میدان کا آدمی ہے، بہت سارے اپنوں اور بڑی کثرت کے ساتھ غیروں سے اس کا سابقہ ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، تو وہ بندگی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اس میں ہلکا پن ہے، اس میں ہمارے وقار کی کمی ہے، اس میں ہمارے لیے کچھ رکاوٹیں ہیں، اس سے ہمارے لیے کچھ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں یہ چیز محبوب نہیں ہے، تو ایک بندے کا تصور اسی وقت اور مضبوط بڑھ جاتا ہے کہ ہمارے اللہ کو محبوب ہے۔ ہم بندے اسی وقت بنیں گے جب وہ کریں جو اللہ کو محبوب ہے۔ اب اگر ہمیں دوسروں کا محبوب طریقہ اور ہماری زندگی، ہمارے جسم و جان اور عمل میں دوسروں کا محبوب طریقہ رائج ہو جائے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو بندگی اور عبادت ہے اس کا ہم اظہار نہیں کرتے، اس کا ہم اظہار نہیں کرتے۔ بندگی یہ ہے کہ ظاہر کرو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور یہ بندگی کا عمل ہے، یہ بندگی کا عمل ہے۔ بندگی کا عمل جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جس بندے کو بلند کرنا چاہتا ہے اسے اپنی بندگی پر لگاتا ہے، اور جب وہ خالص بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ یہ سوچ کی مضبوطی ہے، یہ سوچ کی مضبوطی ہے۔ جن کی سوچ کمزور ہے وہ یہ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبدیت میں کمزور ہیں، اللہ کا سچا بندہ بننے میں کمزور ہیں، ان کے اوپر خارجی دباؤ ہے، ان کے اوپر کوئی داخلی دباؤ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کا دباؤ نہیں ہے ان کے اوپر۔ اگر بندہ ہے تو اس کا کام ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے اللہ تعالیٰ کی محبوب چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ دیکھیے کبھی کبھی مشکل فیصلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، کہیں ہم مشکل میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ معاملہ رکھے جو ہمارے لیے آسان ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہماری آزمائش مشکل میں کرتا ہے، لیکن جب بندہ ہوتا ہے، جب ہم اللہ کے بندے ہوتے ہیں تو اس مشکل میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور بندگی ثابت کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے
جب کسی اللہ کے بندے بندے اور بندی ایک ہی بات ہے، جب کسی کا ایسا کہہ لیں کہ جب کسی کی کوئی اولاد مر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بلاتا ہے جو موت کی ڈیوٹی پر ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ فلاں کی اولاد کی جان تم نے قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اے باری تعالیٰ قبض کر لی۔ کہا فلاں کے کلیجے کے ٹکڑے کو تم نے نکال لیا، قبض کر لیا اس کی روح؟ ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بتاؤ تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ کیا کہا انہوں نے؟ اس بندے نے کیا کہا؟ اس میری بندی نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ علی کل حال۔ کتنی مشکل ہے ہمارے لیے، ہمارے سماج میں کتنی مشکل ہے کہ کسی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے کہ اس کی اولاد مر جائے اور پھر بھی کہے الحمدللہ علی کل حال۔ کتنی مشکل ہے، لیکن بندہ ہوگا تو اس کے لیے آسان ہے۔ کیوں؟ وہ بندہ ہے۔ بندہ کا مطلب جو کچھ چھن گیا اس سے اللہ کے فیصلے سے وہ اس پر صبر کرتا ہے، کیونکہ اسے بندہ بن کر کے رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ، جب آپ کو خبر ملی کہ آپ کی کوئی نواسے یا نواسی بالکل جانکنی کی حالت میں ہیں، آپ پہنچے، جان نکل گئی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا عَطَى۔ جو لے لیا وہ اللہ ہی کا تھا۔ اولاد لے لے، مال لے لے، جان لے لے، صحت لے لے، کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ لے لے۔ کیا بندہ کہتا ہے جب بندہ ہوتا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، جو لے لیا وہ اللہ ہی کا تھا، اور جو ہے وہ بھی اللہ کا ہی عطا کیا ہوا ہے۔ یہ بندگی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، تو ہمارا ہر عمل بندگی ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے سامنے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارے دماغ میں ہو، تو ہمارا ہر قول و عمل، وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، جو اللہ کو محبوب ہے وہ ہماری ذہن میں ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبودیت ثابت کرتے رہتے ہیں، ثابت کرتے رہیں گے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے کے بعد کہ جب وہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے جس کی اولاد کہ ہم نے جان قبض کر لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ کہا بندے نے۔ بہت سارے الفاظ ہم بولتے رہتے ہیں، ہماری سمجھ میں آتا نہیں کہ ہم بولتے کیا ہیں۔ الفاظ ہیں، جملے ہیں، دعائیں ہیں، ہماری زبان پر ہیں، ہم سمجھتے نہیں کہ ہم کیا بولتے ہیں، لیکن جب سمجھیں گے تو اس کے بڑے معنی ہیں اور اس کا اثر پھر بہت بڑا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف جانا ہے ہمیں، ہماری اولاد چلی گئی، ہمارے ماں باپ چلے گئے، ہمارا کوئی بھائی بیٹا چلا گیا، ہمارا شوہر چلا گیا، بیوی چلی گئی، کوئی بھی مر گئے، کوئی بھی حادثہ ہوا، کوئی بھی نقصان ہو گیا، اللہ ہی کا دیا ہوا تھا۔ اب دیکھیے ایک عورت اپنے بچے کے مر جانے کے بعد کیسے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہونا ثابت کرتی ہے کہ میں بندی ہوں اللہ کی۔ شوہر نماز میں گئے ہیں عشاء کی،
کچھ ساتھیوں کے ساتھ لوٹ کر کے گھر آ جاتے ہیں، بیٹا مر چکا ہے، ماں کے گود میں ایک طرح سے مر چکا ہے، بیٹا بیمار تھا، شوہر آتا ہے، حال چال پوچھتا ہے، اس کے ساتھ نماز سے آنے والے کچھ دوست احباب بھی ہوتے ہیں، خیریت پوچھتا ہے، بیٹا کیسا ہے؟ تو بیوی کہتی ہے پہلے سے بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چلا جاتا ہے، اور یا تو وہ مصیبت ہے دنیا کے لیے تو دنیا کو راحت مل جاتی ہے، یا تو وہ راحت میں چلا جاتا ہے یا تو اس سے دنیا راحت میں چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ مشکل مصیبت بنا ہوا ہوتا ہے سماج کے لیے۔ تو انہوں نے کہا پہلے سے بہتر ہے، یعنی پہلے بیماری کی مشکل میں تھا، بیماری کے شکنجے میں تھا، اب موت آ گئی، ان کے دماغ میں یہ تھا اب موت آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بیٹا چلا گیا، ایسا کہا انہوں نے۔ اس کے بعد جو کچھ میسر تھا ضیافت کر دیا اس ماں نے، جس کا بیٹا گھر میں مردہ پڑا ہوا ہے۔ کیسے کر سکتی ہے آپ بتائیے؟ وہ بھی ماں کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اس لیے کر سکتی ہے کہ اتنی بڑی مصیبت کا فیصلہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، اس پر بھی اپنے آپ کو صبر کر کے راضی کرنا، اس پر بھی اپنے آپ کو صبر کر کے راضی کرنا ہے۔ ابراہیم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ ابراہیم تیرے جانے کے بعد ہم بہت دکھی ہیں، لیکن اے اللہ تیرے فیصلے پر راضی ہیں۔ یہ بندہ ہے، بندے کا کام یہ ہے۔ ہم یہ دیکھیں ہم کتنے دعوے دار ہیں اور کتنے دعوے میں سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر کی توفیق دے اور عمل کی بھی توفیق دے کہ ہم سوچیں ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ پھر جہاں بندگی ثابت کرنے کا وقت آتا ہے، جہاں یہ ثابت کرنے کا وقت آتا ہے، یا وہ کوئی پوائنٹ ہوتا ہے جہاں ثابت کرنا ہوتا ہے اللہ کی بندگی، وہاں وہ بولتا ہے آدمی جو اللہ کو پسند نہیں، وہ کرتا ہے آدمی جو اللہ کو پسند نہیں۔ دیکھیے ایک خاتون ہے ام سلیم، بیٹا مر گیا ہے، شوہر کے ساتھ کچھ مہمان آ گئے ہیں گھر میں، خیریت پرسی کے لیے بھی آ گئے، گھر میں بیٹا بیمار ہے، ضیافت کر دیا، اور رات میں بہت دیر میں بتایا انہوں نے میاں بیوی کے اپنے معاملات کے ساتھ، بعد انہوں نے بتایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کسی کی امانت ہو کسی کے پاس، پھر وہ امانت والا وہ امانت مانگے تو کیا کرنا چاہیے اسے جس کے پاس امانت رکھی ہو، اور اوپر سے مانگے اور اسے ناپسند ہو؟ تو کہتے ہیں شوہر ام سلیم کے، کہتے ہیں تو بہت بری بات ہے، کیسے اس کی امانت جس کی امانت رکھی ہوئی ہو مانگ رہا ہے تو کیسے ناپسند کرے گا لوٹانے میں؟ تو فرماتی ہیں اس بیک گراؤنڈ کو بنانے کے بعد کہتے ہیں جو اللہ کی امانت تھی ہمارے پاس، ہمارے بیٹے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ امانت ہم سے لے لی۔ آپ سوچئے یہ ہے بندگی، اور یہ ہے عبودیت، اظہار بندگی کی موقع جب ہوتا ہے ثابت کرنے کا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہم ثابت کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کا بندہ ہونا ثابت کرنا یہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، عبودیت مطلوب ہے۔ اللہ کو جو پسند ہے وہ کریں، اللہ کو جو ناپسند ہے اس سے بچیں، یہ بندگی ہے اصل۔ اور جب یہ ذہن میں ہو کہ اللہ کا بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے، اللہ کا بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پسند ہے وہ ہم کریں، اور جو بولنا ہمیں پسند ہے وہ ہم بولیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں، کتنے لوگ ہیں، کتنے بھائی بہن ہیں کوئی پرواہ نہیں کرتے، تو صرف اس لیے نہیں پرواہ کرتے کہ احساس کمزور ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کا عمل اور مرضی کے بولنا چاہیے۔ مرضی اللہ کی پسند کی بات ہم کریں گے، اللہ کی پسند کا عمل ہم کریں گے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم اللہ کے فرما بردار بندے نہیں ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ دیکھیے جب بندہ سچ مچ اللہ کا بندہ ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ بڑا اچھا گمان رکھتا ہے،
اچھا گمان اللہ سے، جب جیسے ہماری ماں ہے، ہم میں ہر آدمی سوچے کہ اس کا اپنی ماں کے ساتھ کتنا اچھا گمان ہے، اس کی ماں اس کے لیے کتنی مہربان ہے، کتنی شفیق ہے، کتنا کچھ اس کی استطاعت میں ہو تو اپنی اولاد کے لیے کر ڈالنے والی ہے۔ ہم میں ہر آدمی کا، ہر اولاد کا یہ ایمان ہے اور یقین ہوتا ہے، ہماری ماں ہمارے لیے سب کچھ کر لے گی جتنی اس کے پاس استطاعت ہوگی۔ آپ بتائیے، ہم اب اللہ کے بندوں پر ہمارا اللہ ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ سب سے اچھی عبادت ہے، سب سے اچھی عبادت ہے۔ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہمارے حق میں ہے اس میں ہم یہ سوچیں اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے بہتر ہی کیا ہے، ہماری بہتری کے لیے۔ کبھی مشکل میں ڈالتا ہے اللہ، کس لیے ڈالتا ہے؟ ہم چیک کریں، ہم دیکھیں کہاں کہاں ہم چوک رہے ہیں، کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہیں نہیں نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بلند کرنا چاہتا ہے۔ کیا معلوم کیا وجہ ہے؟ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا میری بہتری کے لیے ہوگا۔ اچھا گمان اپنے رب کے ساتھ، اچھا گمان ہمارا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جو کچھ کرے گا، اس بیک گراؤنڈ میں سوچئے یہ مثال سامنے رکھ کر کے کہ ہم پر ہماری ماں سے زیادہ مہربان اور شفیق کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ دیکھیے جس میں ایک عورت کا اس کا بچہ بچھڑ جانے کے بعد، بچھڑ گیا بچہ کسی وجہ سے، اور وہ بیکل ہے، بے چین ہے، کسی کا بچہ دودھ پیتا بچہ اگر اس کے گود سے یا اس سے چھوٹ جائے، گم ہو جائے، کیا حالت ہوگی اس ماں کی؟ وہ بچہ ملا، سینے سے چمٹا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ماں اپنے بچے پر جتنی مہربان ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں سوچئے کہ کیا ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور شفقت کا ایسے ہی اچھا گمان ہے جیسے ایک ماں کے تئیں ہوتا ہے؟ ایک ماں جیسے شفیق ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے بندوں پر شفیق ہے۔ اسی لیے اللہ سے اچھی امید رکھنا یہ عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، یہ رجا ہے، رجا اور خوف یہ عبادت ہے، ڈرنا اللہ سے اور اللہ سے امید رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے ایک نوجوان تھا، موت کے کشمکش میں تھا، اللہ کے نبی اسے دیکھنے چلے گئے تو آپ نے پوچھا اس نوجوان بیمار سے جو موت کے کشمکش میں تھا، آپ پوچھتے ہیں کہ کیا تم محسوس کرتے ہو، کیا تم اپنے آپ میں پاتے ہو، کیا احساس ہے تمہارا اس وقت؟ یہ گھڑی جو ہے، ایک بیمار تیرے سے موت کے منہ میں ہو تو آپ بتائیے کتنا سچا ہوگا اپنی بات میں۔ آپ فرماتے ہیں بتاؤ کیا سوچتے ہو تم؟ تو نوجوان کہتا ہے کہ مجھے اپنے اللہ سے بہت اچھی امید ہے، لیکن میں گناہگار ہوں، مجھے اپنے گناہوں کا ڈر بھی لگا ہے، مجھے اپنے گناہوں کا ڈر بھی لگا ہے، لیکن مجھے اپنے اللہ سے بہت اچھی امید ہے، یعنی میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے وقت میں، ایسے موڑ پر جہاں یہ صورتحال ہو کہ موت کے منہ میں ہو بندہ اور اللہ سے اچھی امید باندھے ہو اور اپنے گناہ پر ڈرتا بھی ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے حالت میں، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ رحم کر دیتا اپنے بندے پر کہ تجھے مجھ سے امید تھی، جو امید تھی میں وہ تجھے دے دیتا ہوں، اور تجھے ڈر لگا تھا اپنے گناہوں پر تو تیرے ڈر کو، تیرے خوف کو امن سے بدل دیتا ہوں۔ ڈر تھا نا، ڈر ختم کر دیا۔ یہ ہے بندہ،
اسی بندگی کی روشنی میں جینے کی ضرورت ہے، یہی بندگی ہے، اس بندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، عزیزوں، نوجوانوں، دینی ماں اور بہنوں۔ سوچو جو بھی ہم کرتے ہیں، میں اپنے کو اس کا زیادہ محتاج سمجھتا ہوں، آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، چھوٹے بڑوں کو، نوجوانوں کو، عزیزوں کو، امیر غریب ہوں، سب کو، کہ جو کچھ کرتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، کیا یہ بندگی کا عمل ہے؟ اگر بندگی کا عمل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا عمل اگر نہیں ہے تو ہمیں بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے عہد اور تیرے وعدوں پر قائم ہوں، جتنی میری طاقت ہے، تو ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے۔ رب العالمین ان فتنوں بھری دنیا میں، ان آزمائشوں کی دنیا میں، جہاں انسان کو بندہ بن کر کے جینا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے، یہ آدمی اللہ کا بندہ بن کر کے ظاہر میں باطن میں لگے بھی کہ اللہ کا بندہ ہے، دکھے بھی کہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو وہ بندے کی نشانیوں کے ساتھ رہے جہاں رہے۔ یہ وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے اور یہ بہت بڑا جہاد ہے، اس لیے اس احساس کے ساتھ جینا ضروری ہے، اور اس عمل کے ساتھ کہ ہم بندے ہیں تو اظہار بندگی کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیری فرما برداری پر، تیری بندگی کے ساتھ زندہ رہیں، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق وہ بندگی ہو، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اللہ تیری توحید پر ہو، تیرے تقوی پر ہو، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک اور سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔